أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد برم بیگار والی نہیں مجلس والی صلوات چاہیے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ قاف سے ایک آیت میرے پیش نظر ہے ذات واجب نے خدا مطلق نے معبود لم یزل نے اہل بہشت پر اپنے انعام کا اعلان فرمایا ہے لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ فرمایا جنت میں جنتی لوگ جو کچھ چاہیں گے وہ ہو جائے گا سمجھ میں آگئی بات لَهُمْ مَا يَطْلُبُونَ نہیں کہ جو طلب کریں گے دے دیا جائے گا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ جو چاہیں گے جنت کی راجدھانی اہل بہشت کی مشیت کے تابع ہے جو ان کی خواہش ہوگی وہ ہوگا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ اور ہمارے ہاں مزید بھی ہے اس سے زیادہ بھی پہلے سوچ کے بتا دو کہ کچھ سننے کی نیت ہے یا بس وقت گزارنا ہے اچھا تو پھر چہرے کھلے کھلے دکھائی دینے چاہیے مجھے جو چاہیں گے وہ بھی ہوگا وَلَدَيْنَا مزید اور ہمارے لدن میں ہمارے قرب میں اس سے زیادہ بھی ہے یعنی مشیت سے بھی بالا اس کا تعلق کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جنت میں اہل جنت کا اقتدار کن کا اقتدار ہے کیونکہ ہر بہشتی کو اللہ کی طرف سے چٹھی آئے گی من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت یہ رقع وہ بھیج رہا ہے جو ایسا زندہ ہے جسے موت نہیں آتی اور اس زندہ کی طرف بھیج رہا ہے جسے موت نہیں آئے گی اما بعد فإنی اقول لشیء کن فیکون قد جعلت قد تقول لشیء کن فیکون میں وہ اللہ ہوں جس شے کو کن کہہ دوں وہ ہو جاتی ہے اور اے جنت میں آنے والے تیرے لیے میرا انعام یہ ہے کہ آج سے تو بھی جس شے کے لیے کن کہے گا وہ ہو جائے گی تو کن کا اقتدار ہے بہشتیوں کا اقتدار جو خواہش کریں گے وہ ہوگا اور اب ذہن میں رکھیں کہ بہشت میں جانے والے سب برابر نہیں جو جنت کی طلب میں تڑپتا رہا ہے وہ بھی خواہش کرے گا ہو جائے گا جو گلیوں میں جنت کو نیلام کرتا رہا ہے بہتر ہے کہ میں آپ کو نعرے کی چھٹی دے دوں یعنی آسان لفظ میں یوں ہے اصل کہ جس نے جنت بہلول سے خریدی وہ بھی خواہش کرے گا بہلول بھی خواہش کرے گا سلمان بھی خواہش کرے گا ہر ایک کی خواہش پوری ہوگی بس ادھر ارادہ شائع ہو جائے گی حتیٰ کہ یقین کر لو اگر کوئی یہ کہے گا کہ ایسی اور جنت ہو جائے گی اور ہو جائے گی ہوتا رہے گا اور آواز قدرت آتی رہے گی لدینا مزید ہمارے ہاں مزید بھی ہے بسم اللہ اور بس بتانا یہ ہے کہ مزید کا تعلق لدن سے لدینا مزید ہمارے لدن میں مزید ہے یہاں ذہنی صاحب اندنا مزید نہیں لدینا مزید ہمارے لدن میں لدن بھی قرب ہے ہاں اس پر بہت بحثیں ہو چکی ہیں اور اندیت بھی قرب ہے لدن میں مزید ہے جو کچھ
جنتی لوگ اپنی خواہش سے بالا دیکھیں گے ملکوت میں، وہ کچھ خدا کی حجتوں کے ہاں ہے فرش پر۔ پلے پڑی بات دوستو یا نہیں؟ ہاں، یعنی ما یشاؤن فیہا، جو اہل بہشت کی مشیت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ پھر کہا ولدینا مزید، ان کی مشیت سے بھی زیادہ، اور تعلق کس سے ہے؟ لدینا، لدن سے، چونکہ خدا کی حجتیں آتی ہی لدن سے ہیں۔ قرآن میز پہ لے آؤ، سورہ مریم پڑھو، زکریا دعا مانگ رہے ہیں، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، پالنے والے مجھے ہیبہ کر وارث اپنے لدن سے۔ سر سے تو نہیں گزر گئی؟ تو یا خدا کی قسم جس مزاج اور موڈ سے تم بیٹھے ہو، میرا پڑھنے کو دل ہی نہیں کر رہا، یہاں تک بھی میں نے چند فکرے زبردستی کہہ دیے ہیں، نہیں چاہ رہی طبیعت تو مجھے حقائق تنگ نہیں کرتے، میرے سینے میں بڑے آرام سے سوئے ہوئے ہیں، سوچ لیجئے۔ جو ہاں ہوں کیا کرو، سر ہلایا کرو، پتہ چلے کہ طلب کتنی رکھتے ہو۔ کہہ کیا رہا تھا؟ ہاں شادباش، یحییٰ لدن سے آیا، دنیا میں ہی آیا نا۔ تو جو تم جنت میں اپنی مشیت سے بھی بلندی پر دیکھو گے، وہ یحییٰ نے دنیا میں دیکھا۔ اور لفظ کیا ہے؟ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ، ہیبے کا تعلق لدن سے ہے۔ سورہ سعد کو پڑھنا، سلیمان بن داؤد کی دعا ہے، ہَبْ لِي مُلْكَ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، ہیبہ کر دے مجھے ایسا ملک جو کسی کو نہ ملے۔ اور آپ جانتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، سورہ انبیاء ہے، ہوائیں مسخر تھی سلیمان کے، تجری بِأَمْرِهِ، سلیمان کے امر سے چلتی تھیں۔ کیوں؟ لدن پر حکومت ہے دنیا میں۔ اونگتے بھی رہو اور اونگ ہی اونگ میں سوچتے بھی رہو کہ لدن کا حاکم ہے سلیمان۔ اس کے لیے کیا میزان ہے جو منبر کوفہ پہ اپنے بیٹے، اپنے ولی عہد حسن کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ والذی نفس علیم بیدہ ان اللہ آتا اباک ملکا یتمنی آلاف سلیمان ان یکونوا فیہ حاجبین، حسن قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی زندگی ہے، تیرے باپ کو اللہ نے وہ حکومت دی ہے، لاکھوں سلیمان دعائیں مانگتے ہیں ہم علی کے چوکیدار ہو جائیں۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یک زبان نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حجتیں جو لدن میں ہے اس پر حاکم ہیں دنیا میں، اللہ جانے وہاں ان کی حکومت اور اقتدار کیا ہوگا، وہاں وہ کیا کریں گے۔ سارے نبی ذہن میں ہوگا، ہیبہ کا تعلق لدن سے، سورہ انعام ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ بات کہاں سے شروع کی تھی؟ وہبنا، ہیبہ کر دیا ہم نے ابراہیم کی ذریت میں یہ سارے نبی، سارے لدن سے آئے ہوں گے۔ سر اٹھانا، قرآن بھی لدن سے آیا ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ کہتا ہے صاحب حکمت اللہ، صاحب خبر اللہ کے لدن سے اترا ہے قرآن۔ تو جو قرآن کی صفتیں ہیں وہ خدا کی حجتوں کا اقتدار ہے۔ جاگنا، اب میں اسد ایک زینہ آگے جا رہا ہوں اندیت کی طرف، اور آیت وہ پڑھتا ہوں جو اندیت اور لدن دونوں کو ظاہر کر رہی ہے۔ سر اٹھانا، موسیٰ اور یوشع بن نون سفر کر رہے ہیں،
سورہ کہف پڑھنا، طبیعت میں اجلت ہو قرآن ممبر پہ منگوا لینا. فواجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. فرمایا موسیٰ اور یوشع دونوں نے ہمارے عباد میں سے ایک عبد کو پایا. کچھ صاحبان اشارت کے لیے بھی ہوتا ہے، ہر چیز کی تشریح ریز بھائی نہیں ہو سکتی. فواجدا عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر. کیسا تھا وہ؟ جاگنا. آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی اپنی اندیت سے. جیتے رہو. ہاں پہنچنے والے یقیناً میری طرف سے واہ واہ کے مستحق ہیں. آتیناہ رحمتا من عندنا، رحمت عطا کی اندیت سے. وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے ہم نے علم دیا تھا اپنے لدن سے. تو خضر پر جو رحمت ہے اللہ کی، اس کا تعلق اندیت سے، اندیت لدن سے بھی آگے ہے. اس پر میں کئی پیسے اسی ممبر سے اسی کرسی پہ بیٹھ کر چکا ہوں کہ لدن ذات کے باہر بلا فصل ہوتی ہے اور اندیت ذات کے اندر ہوتی ہے. اللہ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں تو رحمتم من عندنا، رحمت دی اندیت سے. وعلمناہ من لدنا علما، اور علم دیا لدن سے. اب چونکہ صرف تھوڑی سی رحمت کی چھاپ تھی جس کا تعلق اندیت سے تھا. آیا تو موسیٰ بھی اندیت سے ہے. حبا کی آیت میں موسیٰ کا نام آیا نہیں؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وہارون. موسیٰ بھی ہبا ہوا تو لدن سے تو تعلق ہوگا، لیکن خضر کے پاس تھوڑا سا اضافہ ہے اندیت کا. جو کرتا ہے موسیٰ ہکا بکا ہو کے خضر سے پوچھ رہا ہے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، بچے کو قتل کیوں کیا، بغیر اجرت کے گرتی ہوئی دیوار کیوں بنائی. تو میں بس پنڈی کے سامعین کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جو لدن والا ہے وہ تو ایک مرحلہ اونچے کے نہ علم کو سمجھ سکتا ہے نہ فعل کو. 2 ٹکے کا بشر علی کے افعال کو کیسے سمجھ سکتا ہے بھائی؟ اللہ سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں حالانکہ موسیٰ بھی لدن والا ہے لیکن خضر کے کسی فعل کی نہ علت سمجھ سکا نہ مصلحت سمجھ سکا، بلکہ جس کو تھوڑا سا اندیت سے عطا ہوا تھا. خضر اندیت سے آیا نہیں. ہائے 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 ہائے. خضر اندیت کا مسکن نہیں رکھتا. آتیناہ رحمتا من عندنا، من بھی تبیز کے لیے تھوڑی سی رحمت اندیت سے عطا ہوئی. اور اس مقام پہ کھڑا ہے ندیم کہ موسیٰ جیسے اولو العزم نبی سے کہتا ہے اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تجھ میں استطاعت نہیں میرے علم کو برداشت کرنے کی. اور راز کی بات بتاؤں، جو نہیں جانتے ہو آج جان لو. خضر سے موسیٰ افضل ہے چونکہ حجت وقت کی وہ ہے، کتاب اس کی ہے، شریعت اس کی ہے. خضر پہ بھی واجب ہے.
موسیٰ کی شریعت پہ عمل کرنا، اللہ جانے اب میں جنگل میں پڑ رہا ہوں یا آبادی میں۔ کس کو علی کو سوچنے کی بیماری لگی ہے اور کس کو ماننے کی عادت ہے؟ جو ماننے کا عادی ہے علی کو ذرا سوچو۔ اولو العزم موسیٰ، صاحب کلمہ موسیٰ، صاحب شریعت موسیٰ، صاحب کتاب موسیٰ، خضر سے افضل موسیٰ۔ ایک عطا زیادہ ہے خضر کے پاس۔ اللہ، برداشت کا حوصلہ نہیں، صبر کی استطاعت نہیں، فعل کو سمجھنے کی قدرت نہیں۔ تجھ میں اور علی میں کتنا فرق ہے؟ وہ تو رہتا ہی اندیت میں ہے۔ اللہ للہ جو پچھلے محلے والے گھبرائے ہوئے تو نہیں بھائی؟ لہو لہو من فی السماوات والارض ومن عنده۔ اس پر پوری مجلس بھی پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے۔ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون۔ جاگنا، اللہ کہتا ہے آسمان والوں کا میں ہی مالک ہوں، زمین والوں کا میں ہی مالک ہوں، ومن عنده، اور جو لوگ میری اندیت میں رہتے ہیں ان کا بھی میں مالک ہوں۔ تعریف کیوں کر رہا ہے خدا؟ سر اٹھانا، کہتے ہیں میری اندیت میں رہنے والے، لا یستکبرون عن عبادتہ، لیکن انہوں نے میری عبادت سے کبھی تکبر نہیں کیا۔ ولا یستحسرون، اور عبادت کرتے کرتے تھکتے ہی نہیں، حالانکہ اندیت والے تھے مگر کرتے ہیں۔ تو اب تین قسم کے لوگ ہیں، اور سرکار صادق کا اپنا فرمان مفضل سے فرمایا، لہو من فی السماوات ہم الملائکہ، آسمان کے باشندے فرشتے ہیں، ومن فی الارض ہم البشر والجان وکل ذی حرکہ، اور زمین والے جن انسان اور ہر متحرک جانور۔ یا مفضل من الذین عنده، مفضل یہ تو بتا وہ لوگ کون ہیں جو اس کی اندیت میں رہتے ہیں؟ مفضل بغلیں جھانکنے لگا، مولا میں کیا جانوں؟ اگر میں جانتا ہوتا تو پھر آپ کی مسند پہ میں نہ بیٹھا ہوتا۔ بلا تشبیہ اپنے سینہ بے کینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، نحن الذین عنده ولا کون قبلنا، جو اس کی اندیت میں رہتے ہیں وہ ہم 14 ہی تو ہیں۔ تو اب سوچئے، خضر رہتا نہیں اندیت میں، صرف اندیت سے ایک انعام ملا ہے، رحمت کا۔ موسیٰ سے اونچا ہو گیا، موسیٰ کی سوچ سے اونچا ہو گیا، موسیٰ کی برداشت سے اونچا ہو گیا۔ نہیں اچھا ندیب، اب میرا یہ سوال ہے، موسیٰ برداشت نہیں کر سکا خضر کو، تو کیا خضر کا کمال زنگالود ہو گیا؟ کیا خضر اسد بے کمال ہو گیا؟ کیا خضر سے اختیار چھن گئے؟ اللہ نے چھین لیے ہوں کیونکہ میرا اتنا بڑا نبی تیرے اختیار کو برداشت نہیں کر رہا لہذا واپس کر؟ نہیں، اس کا رزق پر اختیار، اس کا موت و حیات پر اختیار، اس کا تصرف پر اختیار۔ کشتی میں سوراخ کر کے رزق بچایا نا، کہ یہ مسکین لوگوں کی کشتی ہے، بادشاہ جبرن چھین رہا ہے، میں نے سوراخ کر دیا تاکہ ان کی روزی بچی رہے، تو یہ ولی کا اقتدار ہے۔ تقدیر جس بچے کو زندہ رکھنا چاہتی تھی اسے مار دیا، یعنی حیات کو موت میں بدل دیا، اور اس کے بدلے اور اولاد دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ، ہم دونوں نے مل کر کیا، میں نے بھی اور اللہ نے بھی، کہ اس سے بہتر اولاد ملے۔ بچے بھی سوچتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ معاملہ اگر روزی کا ہو ولی کر گزرتا ہے، اور وہاں رئیس بھائی کہا بھی یہی ہے، فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میرے ارادے میں آیا۔ رزق والے معاملے میں
اکیلا ارادہ ولی کا، اور جب تقدیر کی روش بدل کے زندہ کو مردہ اور دوسری اولاد دینے کا وقت آیا تو پھر کیا کہا؟ فَأَرَدْنَا، ہم دونوں نے ارادہ کیا، یعنی پہلے میں نے ارادہ کیا پھر اس کا بھی ہو گیا۔ تو اگر کسی ولی اعظم کا بیٹا لوح محفوظ پر نہ ہونے کے باوجود دے رہا ہو تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ خضر چھوٹا سا ولی ارادہ کرے تو اللہ شامل ہو جاتا ہے، حسین کے ساتھ شامل نہیں ہوا ہوگا؟ اللہ سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ ہاں، تو یہ سب خضر کے پاس ہی رہا تھا، چھینا نہیں گیا کہ موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ افضل بھی موسیٰ۔ اب ہم میں اور علی میں کتنا فرق، جو شعور سے پہلے نہیں جی، زمین آسمان کا کہنا بھی توہین ہے علی کی۔ زمین آسمان کا فرق تو معلوم ہے، براق کی ایک چھلانگ کا فاصلہ ہے، ہم جیسے گناہگار کی نظر کی ایک زکند کا فاصلہ ہے، مظلوم کی ایک آہ کا فاصلہ ہے۔ یہ تو ٹاپا بھی جا سکتا ہے، ناپا بھی جا سکتا ہے۔ ہم میں اور علی میں اتنا فرق ہے جتنا بندے اور خدا میں ہے۔ جی نہیں ابھی کوئی مائی کلال میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے دعوے کی رد پیش کرے، اپنا گلا نہ کاٹ لوں تو میرے نطفے میں شک ہے۔ ہم آدم کی صلب میں تھے، مخلوق میں تھے، ہم اپنے باپ کی پشت میں آئے، مخلوق میں رہتے تھے، ہم اپنی ماں کے شکم میں آئے، مخلوق میں رہتے تھے۔ علی تو اس کی اندیت میں رہتا ہے۔ اللہ زماد سمجھ میں آئی؟ تھک گیا تو بس کروں، اس لیے میں نے کہا جتنا بندے اور خدا میں فرق ہے اتنا ہم میں اور علی میں فرق ہے۔ تو اسے ہم کیا سمجھیں گے، ہم کیا سوچیں گے، اور علی کا اقتدار کیا ہونا چاہیے، علی کے بیٹوں کے اقتدار کی وسعت کیا ہونی چاہیے۔ ذات واجب کی قسم نظر دے دی، زمان و مکان کے ظرف میں اتنی وسعت نہیں۔ ایک فکرہ کہنے لگا ہوں، اسد عالم جذب میں میرے منہ سے نکل رہا ہے جملہ، یہ بھی پتا ہے کہ اکثریت کے سر سے گزر جائے گا، لیکن ہے ایسے حق جیسے اللہ ایک ہے۔ زمان و مکان کے ظرف میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ علی کے ارادوں کی پیروی کر سکے۔ علی کی حکومت دیکھنا ہو، مکان چھوڑ دے، لا مکانی میں جا۔ اللہ عظمت اللہ، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی جی۔ اور لامکانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عرش سے آگے۔ اور نہیں، یہ کچھ چہرے حیران ہو رہے ہیں، لامکانی کا حاکم بنا دیا علی کو۔ کروبیین کا نام سنا ہے؟ سرکار صادق سے پوچھا گیا تھا، ہاں، اور حوالہ بھی سن لو، کتاب کا نام ہے السرائر، علامہ ابن ادریس ہلی، بڑے علامہ ہلی سے بھی پہلے گزرے ہیں، انہوں نے لکھی ہے یہ حدیث۔ پوچھا مولا کروبیین کیا ہیں؟ فرماتے ان قوما خلف العرش من شیعتنا، فرمایا عرش سے آگے، اس کے پیچھے ایک قوم ہے جو کروبیین کہلاتے ہیں، وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اللہ اللہ لما سأل موسیٰ ربہ ارنی انظر الیک امر اللہ واحدا منہ ان یکشف النقاب عن وجہہ، فرمایا جب طور کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر موسیٰ نے سوال کیا تھا، پالنے والے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو ہمارے ان شیعہ کروبین میں سے اللہ نے ایک کروبی کو حکم دیا تھا، ذرا اپنے چہرے سے تھوڑی سی نقاب ہٹا۔
العظمت للہ، العظمت للہ۔ تمہارا ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں اور تمہاری اس کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ پڑھی ہوئی چیز پڑھنے کی عادت نہیں ہے مجھے، پتہ نہیں ذرا ہم کو کس مومن نے رکا دیا اور ساتھ لکھا بھی کہ چونکہ مجھے آپ کی طبیعت کا علم ہے کہ آپ پڑھی ہوئی چیز نہیں پڑھتے، لہذا میں آپ کو مولا عباس کی قسم دے رہا ہوں۔ تو اس لیے اتنی بڑی قسم کم از کم ٹھکرانا میرے بس میں نہیں، لیکن میں بھی تمہیں قسم دے رہا ہوں کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ ہاں مجھے تو الٹا خوش ہونا چاہیے کہ چلیں جی پڑھی ہوئی چیز دوبارہ مجھ سے سن رہے ہیں، میرا ایک مضمون بچ جائے، مگر میں تو چاہتا ہوں کہ آگے اور آگے۔ ہاں تو اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں آ رہا ہوں اسے، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ جن کے شیعہ لامکانی میں رہتے ہوں، اللہ ہے وہ خود کہاں رہتا ہوگا؟ چلو اور کچھ نہیں، جہاں جہاں علی کے شیعہ ہیں وہاں وہاں تو علی کا اقتدار ہے۔ تو پھر میں نے کون سا غلط کہہ دیا کہ علی کے اقتدار کی وسعت دیکھنی ہو تو مکان چھوڑ کے لامکانی میں جا، زمان چھوڑ کے لازمانی میں جا، مخلوق چھوڑ کے بس، اور آگے مجھے کچھ نہیں کہنا، اور آگے کچھ نہیں کہنا۔ ذہن میں ہمارے ظرفیں اتنے اور بڑی جلدی چھلک جاتے ہیں۔ لدن والوں کے بارے میں تو کبھی کسی نے انکار نہیں کیا، یوسف لدن سے ہے۔ تمہیں کئی بار میں نے بتایا اور علماء سے سنا، قرآن میں بھی پڑھا ہوگا کہ خواب دیکھنے والے دو تھے، ایک سچا تھا، ایک نے گھڑ لیا تھا، لیکن حجت نے ایک سے کہا تجھے پھانسی نہیں ہوگی۔ حضور مجھے تو کل صبح ہونے والی ہے۔ کہا میں جو کہہ رہا ہوں نہیں ہوگی۔ نہیں یہ انعام کس چیز کا ہے؟ پڑھ سورہ یوسف کو۔ قیدی کہہ یہ رہے ہیں یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف۔ حالانکہ قیدی کافر تھا لیکن حجت کو سچا کہا۔ حجت نے ادھار نہیں رکھا، زندگی بھیک میں دے دی۔ العظمت ہے۔ اور دوسرا نامراد شک رکھتا تھا حجت پہ، وہی خواب گھڑ لیا۔ دیکھیں یوسف کو پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ امتحان لینا چاہا تو یوسف نے کہا بھائی اس کی جگہ تجھے پھانسی ہوگی۔ میں نے کہا میں نے جب دیکھا ہی نہیں کوئی خواب تو پھر تعبیر کیسے دے دی؟ قضی الامر الذی، پڑھ آیت، پڑھ سورہ یوسف۔ یوسف نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، دیکھنے یا نہ دیکھنے کی تو بات ہی نہیں، دونوں باتیں جو میں نے کہی ہیں وہ قضا ہو گئی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جب لدن والوں کے منہ سے جو نکل جائے وہ قضا ہے۔ علی کا گھرانہ تو اندیت کا گھرانہ ہے۔ ان کی زبان سے جو نکلے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں یہاں کسی نے نہیں کہا کہ قضا کا مالک اللہ ہے یا یوسف، یہاں مان لیتے ہیں، لیکن جب علی یا اس کے بیٹوں کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کہا بس منہ سے نکل گیا وہ ہو گیا، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بے ساختہ حدیث رسالت یاد آتی ہے کہ یوسف کی محبت حلالی حرامی کی پہچان نہیں ہے۔ اس لیے کوئی نہیں بھی مانتا تو دل میں دبا لیتا ہے، لیکن حلالی اور حرامی کا معیار صرف علی اور اس کے بیٹوں کی محبت ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی شک نہ کیا کر، اگر ان کے منہ سے کچھ نکل جائے اور بس میں تعمیل ارشاد کی طرف بھی آ گیا ہوں اور کوشش کروں گا کہ جو وہ سننا چاہ رہے ہیں وہ بھی سنا دوں اور تمہاری ضیافت ایمانی کے لیے کچھ اور بھی سنا دوں، بشرطے کہ قوت خرید ہے تو۔ شام کا دربار بھرا ہوا ہے، خیبر شکن کے ولی عہد کی آمد ہوئی، باب الداخل سے حسن داخل ہوئے، منبر والے نے کہا درباریوں سے ابو تراب کا بیٹا آ رہا ہے، ایک تو اس کا استقبال نہیں کرنا، اور جب آ کے بیٹھے اپنے آباء و اجداد کی دولت کے قصے چھیڑ دینا،
یہ فاقے والے لوگ ہیں، انہوں نے کب دیکھا ہے سونا چاندی؟ دولت کی کہانیاں سن کے مروب ہو جائیں گے۔ یہ دائیں بائیں میرے عباس کے علم ہیں، ان سے بڑی ضمانت بھائی میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اب پہلے پکا کیا تھا کہ کوئی استقبال نہ کرے، جو ہی منبر کے قریب آیا حسن قام لہ اجلالا، سب سے پہلے خود تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جو اب صاف ظاہر ہے جب سربراہ کھڑا ہو تو درباری کیسے کھڑے نہ ہوں؟ سب نے استقبال کیا، دل میں بھی سوچ رہے ہیں ہمیں روک رہا تھا، خود کھڑا ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تو اصل بعد میں، یہ جملہ پہلے میں نے انہیں کبھی نہیں سنا، آج شامل کیا میں نے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا ہمیں روکا تھا، خود کیوں کھڑا ہو گیا؟ کہتا تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے بس سے کھڑا ہوا ہوں؟ میں پکا ہو کے بیٹھا تھا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبیدہ سیف یلما یقول علی قم لیبنی وإلا ضربت عنقا، میرے دائیں طرف رسول نمودار ہوئے، ہاتھ میں ننگی چمکتی ہوئی تلوار تھی، کہا اٹھ میرے بیٹے کے لیے ورنہ ابھی گردن اڑا دوں گا۔ ارادے، یہ جملہ بھی میں نے پہلے نہیں کہا۔ ہاں بیٹھے حسن، اشارہ کیا کہ چلو تعظیم تو ہو گئی، اگلا پروگرام۔ ایک شخص کونے سے اٹھا، میری جد کے پاس 10,000 گائیں تھیں، اس نے کہا میرے ابا کے پاس 20,000 اونٹ تھے، میرے باپ کی دولت تولنے کے لیے ترازو نہیں ملتے تھے۔ سنتا رہا حسن، سنتا رہا حسن، بولتا رہا دربار۔ اب میں کھڑا ہوں، ہر چہرہ میری نگاہوں کی زد میں ہے۔ اچانک مشیت الہی نے کرسی پہ کروٹ بدلی۔ جی ہاں، تمہاری سماعت کا پانی بھی ناپنا ہے میں نے کہ سماعت کے کس کس پانی میں کون سا شخص ہے۔ اچانک اٹھا، صحیفہ کبریائی پر سرخی جلالت آئی، لسان اللہ کے بیٹے کی زبان کے تیور بدلے، لہجے میں تلخی کھلی، تخت پہ بیٹھے ہوئے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسن نے کہا یبن اوکلت الاکباد اہؤلاء یفتخرون علی بالامہات والاجداد ابن الامجاد انا ابن نجیبات الاکبار نحن شرکاء الرحمن وزین الجنان وحجج الرحمن واللہ الذی لا الہ الا هو لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امرأة والمرأة رجلا فقام رجل من الحزار وقال يا ابن ابي تراب من يقدر على ذلك فنظر الامام اليه شذرا وقال اما تستحيين ان تقضي بين الرجال۔ جب کسے عروج پہ پہنچے دولت کے، عالم جلالت میں، عالم غضب میں، کرسی چھوڑی حسین کے امام نے۔ زیغم اس سے بڑا تعارف شاید میں زندگی بھر حسن کا نہ کرا سکوں، جو حسین کا بھی امام ہو، جو حسین جیسی حجت کلیہ پر حجت ہو، جو علی کی دستار کا دوہرا وارث ہو، ولایت کی دستار کا الگ، ولی عہدی کی دستار کا علیحدہ، عالم جلال میں وجہ اللہ چہرے پہ غضب کی لکیریں ابھری اور فرمایا کیا؟ یبن اوکلت الاکباد، اور جگر چبانے والی بد کردار عورت کے نالائق بچے۔ چھوڑ دوں؟ قبر والے کیا خیال ہے؟ یبنا اوکلت الاکباد، اے جگر چبانے والی عورت کے ناخلف بیٹے، ہؤلاء یفتخرون علی بالامہات والاجداد، جاگنا،
چہرے دیکھوں پھر بھی دیکھوں گا. کہا درباری چمچوں کو سکھا کر ذل زائل اور ثروت حائل فناؤ کے گھاٹ اتر جانے والی وہ، یہ تو چند سکوں کی بات ہے. کیا تو نہیں جانتا میں اس علی کا بیٹا ہوں جو کہتے ہیں واللہ دنیا کو ہذہ اذہد عندی من عطفۃ عنزن. میرے باپ نے خطبہ شکشکیہ دیتے ہوئے برسر ممبر نہیں کہا تھا کہ تمہاری یہ پوری خدائی علی کی نگاہ میں بکری کی چینک سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اللہ جو بکری چھینک مارے نا تو کثیف پانی نکلتا ہے ناک سے. علی کہتے ہیں اس پانی سے بھی زیادہ پست ہے پوری دنیا. تو ایک ملک کے چند سکوں پہ مجھے مرعوب کرنا چاہ رہا ہے. مقابلہ تیرا میرا ہے نا. تو اپنے دل میں میرا مد مقابلہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. درباریوں کو الگ کر. جاگو پنڈی والو, ہٹا درباریوں کو. اٹھ ممبر پہ کھڑا ہو جا. میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کر حوا تک اپنی ماں کا کردار بتاتا ہوں اونچی آواز سے. تو میرے کان میں بتا دے. اللہ 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 اللہ. میں بآواز بلند بتاتا ہوں, تو اعلان کر کے نہ بتا, میرے کان میں بتا. سر جھک گیا. میں تو نہیں جانتا انا ابن الامجاد, اس خاندان کا فرد ہوں میں جس کا ہر مرد مجید ہے, یا عرش مجید ہے, یا قرآن مجید ہے, یا میرے خاندان کا فرد مجید ہے. اللہ اللہ انا ابن نجیبات الاکبار ابکار. اے امیر شام, میں جس خاتون کی جھولی میں لیٹا ہوں, ہر اس خاتون کی ہر چادر قرآن کا غلاف بن سکتی ہے. اللہ سمجھ ہے جی. یہاں صرف حسن کی والدہ نہیں, فضا بھی شامل ہو رہی ہے, کیونکہ فضا کی بھی جھولی میں لیٹتا رہا ہے حسن. اور جن کی نوکرانیوں کی چادریں قرآن کے غلاف کی برابری کریں, چادر تطہیر کی برابری کون کرے گا بھائی؟ ارادے پچھلے مالے والوں, فرمایا اللہ کی قسم ہم قرآن کے شریک ہیں. جو قرآن کی حقیقت ہے, یہ جو تم پڑھتے ہو یہ والا نہیں, جو اس کے لدن میں ہے وہ والا, اور جو اللہ کے لدن میں ہے وہ حرفوں والا نہیں. جو کہ زیدی صاحب لدن میں نہ تو لفظ ہیں, نہ جملے ہیں, نہ حرف ہیں, نہ صوت, نہ آواز. جی جی, ان کو آواز دینے والے بھی یہ خود ہیں. جی, اللہ کے کلام کو الفاظ کا پیکر عطا کرنے والے بھی یہ خود ہیں. جس طرح تمہارا دل ارادہ کرتا ہے, زبان لفظ دیتی ہے, وہ بے دل ارادہ کرتا ہے, 14 اسے لفظ عطا کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ جی, فرمایا ہم قرآن کے شریک ہیں, ہم تمام بہشتوں کی زینت ہیں, ہم رحمان کی حجتیں ہیں. قسم ذات واجب کی, اگر میں حسن چاہوں, اگر میں چاہوں, اب میرا آغاز بھی یاد رکھنا, میں نے اپنا موضوع بھی نہیں چھوڑا, فرمائش بھی پوری کر دی. تم جنت میں جو چاہو گے ہو جائے گا, اور لدن میں اس سے مزید ہے. آدم سے عیسیٰ تک ساری حجتیں لدن سے آئیں. یہ اندیت والا بول رہا ہے. تمہیں بے شک فضائل لگے, مجھے تو بہت چھوٹی بات لگ رہی ہے. فرمایا اللہ کی قسم اگر میں چاہوں عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق بنا دوں, مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد بنا دوں. بس یہی پہنچا تھا حسن. قام رجل من حضار, حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا, حق
حق نمک ادا کرنا چاہا، نمک حلالی کر رہا تھا دربار سے، ہاں پیسے حلال کر رہا تھا. کہتا ہے ابن ابی تراب میں یقدر علی ذلک، ابو تراب کے بیٹے اتنا بڑا دعویٰ، عراق کو شام، شام کو عراق، مرد کو عورت، عورت کو مرد، میں یقدر علی ذلک، کس کی قدرت ہے؟ بس علی کے بیٹے کے منہ سے نکلا اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اللہ اللہ اللہ. ہاں ہربت خارج الباب، دروازے کی طرف دوڑی. حسن نے پکار کے کہا سن کے جا، اولاد علی کو بھونک لینا آسان ہے، تو نے جو کچھ کیا ہے اس کی پوری سزا تو سن کے جا. قد ساورت ایالو کا رجلن، گھر جائے گا نا میں نے تیری بیوی کو مرد بنا دیا ہے. اور یہ جملے پڑھنے کے بہت عرصہ بعد میں نے تحقیق کی تھی، مجھے پتہ چلا کہ ایک ہی کام میرے بھائی چاروں دعوے حسن نے پورے کر دیے. عراق کو شام، شام کو عراق، مرد کو عورت، عورت کو مرد. اب تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ مرد عورت ہو گیا، عورت مرد ہو گئی. تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ یہ مرد شامی تھا، اس کی بیوی عراقی تھی. اللہ اللہ، تھک تو نہیں گئے ہو؟ ہاں بس میں انشاءاللہ سمیٹنے کی طرف بڑھ رہا ہوں، بڑی جلدی کر رہا ہوں. لرزہ طاری ہو گیا دربار پر. حسن اتنا بڑا غضب، بس بہت ہو چکا، مل گئی اس کو سزا، بھونکنے کا پھل پا لیا اس نے. اب معاف کر دے اللہ کے نام پر. ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا جانتے ہو نا کہ سائل کو خالی لوٹانا ہمارے گھرانے کی عادت نہیں، اس لیے خدا کے واسطے دے رہے ہو. ٹھیک ہے معاف کر دیں گے لیکن تھوڑی سی سزا دینے کے بعد. کون سی سزا؟ جاگنا. کتنی سزا؟ ابھی کیا دینا ہے سزا؟ کہ حتی تلدا ولدن خنسا. اور شاید فرمائش کرنے والوں نے انہی جملوں کے لیے کی ہوگی، یہ اندازہ ہے میرا، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. کہتا ہے جب تک یہ شامی جسے میں نے عورت بنایا ہے اپنے شکم سے ایک مخنث بیٹا جن نہ لے. مخنث کو تم کیا کہتے ہو؟ ہجڑا، خسرا. جب تک ہجڑا خسرا بچہ نہ جنے تب تک معافی کا سوال ہی نہیں. صاحب دربار نے پوچھا حسن اگر اسے ماں بنانا ہی ہے مرد کو تو پھر بیٹی کیوں نہیں، بیٹا کیوں نہیں، یہ ہجڑا کیوں؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ برسوں تک تیری قلم رو کی گلیوں میں چلتا پھرتا اشتہار ہو، زمانہ سمجھ لے کہ علی اور اولاد علی کو بھونکنے والے ایسے ہی بے نسلے ہوا کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. سمجھ میں آ رہی بات دوست؟ ہاں بس ایک جملہ رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے فرمائش ہو، ایسا کہ کل پھر کوئی قسم لکھ کے نہ بھیج دی جائے میری طرف. اب جب دیکھا کہ ہر ہیلا ناکام ہوا، اب چولا بدلا بھرم بنانے کو. حسن برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ میں جتنی منتیں کر رہا ہوں تو اتنا آگے بڑھ رہا ہے. میرے شہر میں، میرے ملک میں، میرے دربار میں میرے ایک درباری کی جنس بدلی اور اب تیرے مزاج ملنے میں نہیں آ رہے کیا؟ ڈانٹ ڈپٹ کے شاید میں اپنا کچھ روب قائم کر لوں گا، بس یہ کہنا تھا. جو سن چکے ہیں وہ یاد رکھ لیں، جو آج سن رہے ہیں ان کی سمجھ کے لیے، تاکہ جملہ سمجھ لیں. تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں. ہمارے معاشرے میں مرد لڑیں اور ایک شریف ہو
اور اس کے منہ نہ لگنا چاہے، وہ لڑتا نہیں، وہ کہتے چل بھائی چل۔ اور اگر کوئی عورت کسی شریف عورت سے لڑ رہی ہو اور وہ نہ لڑنا چاہے، یا کسی مرد سے یا عورت سے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ چل ری چل، یا چل نہیں چل، یہی کہتے ہیں نا۔ تو عرب والے کیا کہتے ہیں؟ مرد کو کہنا ہو نا چل تو کہتے ہیں سر، اور عورت سے کہنا ہو تو کہتے ہیں سیری۔ تم پہ دہشت طاری کیوں ہو گئی ہے؟ تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ مرد سے کہتے ہیں سر، عورت سے کہتے ہیں سیری۔ جب یہ کہا نا کہ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کب تک میں اپنی بےعزتی برداشت کروں؟ عالم جلال میں حسن اٹھا، فرمایا اما تعلم ان العرش سریری واحمد ضمیری وعلی امیری والحسین وزیری ان شئت اقل لک سیری۔ فرمایا لکڑی کے تخت پہ بیٹھ کر اترانے والے احمق، تو جانتا نہیں عرش میرا تخت ہے۔ اللہ عظمت ہے۔ اما تعلم ان العرش سریری، عرش میرا تخت ہے، واحمد ضمیری، محمد میرے ضمیر کا نام ہے، وعلی امیری، میرا سردار علی ہے، والحسین وزیری، میرے وزیر کا نام حسین ہے۔ ان شئت اقل لک سیری، چپ ہوتے ہو یا تمہیں بھی کہہ دوں سیری؟ اللہ یہ لدن والوں کی جھلکیاں ہیں بھائی۔ اندیت کے اقتدار کو تو علی اور اس کے بیٹوں نے یہاں ظاہر ہی نہیں کیا، کیونکہ زمان و مکان کے ظرف میں اتنی وسعت ہی نہیں کہ ان کے اقتدار کو سمجھ سکے۔ جیسے اب زمین پہ ہو دیکھتے آسمان کو ہو، جب جنت میں جاؤ گے ملکوت میں اور لاہوت تک نظریں پہنچیں گی، پھر تمہیں پتہ چلے گا علی کیا ہے، حسن کیا ہے، حسین کیا ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ روزانہ پوچھتا ہوں اور یہی کچھ صرف اس لیے کہ ننگے سر بیٹھی ہوئی قوم کو احساس دلاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، اگر چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ ہاں یقیناً تمہارے تصور سے بھی بہت پہلے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے۔ دو کے دو جملے کہہ رہا ہوں اور اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس دل میں مزار ہے سلطان کربلا کی، ہاں جس دل میں گداز ہو، اسے رونے کے لیے نہ لمبے چوڑے مضامین کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہ اسباب کا سہارا لیتا ہے، وہ تو حسین کو تصور میں لائے تو بھی آنسو امڈ پڑتے ہیں۔ سر اٹھانا، وقت یاد دلاتا ہوں، شرح میں نہیں کروں گا، پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، بہت سے کربلا کے شہید پنڈی والوں ایسے ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں نجف والے کو آواز دی۔ ہاں میری تحقیق میں 7-8 شہید ایسے ہیں جنہوں نے یا علی ادرک نہیں کہا، لیکن باطن میں اللہ جانے کیا ہوا، ظاہر میں کوئی رد عمل سامنے نہیں۔ یہ عباس کے 2 علم ضامن، شریکت الحسین کی بے گناہ اسیری کی قسم، اللہ جانے راز کیا تھا، بس میں چھو کے گزر کے چھوڑنے والا ہوں۔ صرف اپنے احساس کو زندہ اور بیدار رکھنا۔ جب محمد کی شکل والا میدان میں گیا، اللہ جانے راز کیا تھا، کہیں سے تلوار پڑتی ہے، کہیں سے تیر آتا ہے، کہیں سے نیزہ، کہیں سے پتھر، اکبر کے منہ سے نکلتا ہے یا علی۔ اکبر نے ادرک نہیں کہا، صرف یا علی۔ لاکھوں شامیوں نے بھی سنا، اونچی آواز سے جواب آتا تھا، لبیک ولدی، لبیک ولدی، میں حاضر ہوں میرے بیٹے۔
میں حاضر ہوں میرے بیٹے، چاہتا کیا ہے؟ العظمت للہ۔ دو موقع اور دونوں کا تقابل کر کے میں بس جانے لگا ہوں۔ یہ کبھی نہیں انتظار کیا میں نے کہ اتنے جب آنسو بہہ جائیں گے تو پھر، کیونکہ یہ نہ ہماری ذمہ داری ہے نہ ہمارا منصب۔ ہمارا منصب ہے بس یاد دلا دینا۔ آگے آنکھوں کا معاملہ شام والی کے اپنے سپرد ہے۔ یعنی یا زینب کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ایک جگہ بابا کو پکارا تو علی آ گیا، ایک جگہ نہیں پکارا تو علی آ گیا۔ شام غریبہ کی رات پکارا نہیں، خود نجف سے آیا، آواز سن کے دربار یزید کے دروازے پر دور سے پکارا، چونکہ چلتے چلتے قدم رک گئے تھے علی کی بیٹی کے۔ پوچھا تھا مخدرات عصمت نے، بی بی آگے تو اتنا رش بھی نہیں ہے، آگے تو ہجوم بھی نہیں ہے، ہجوم میں چلتی آئی ہو، یہاں کیوں رک گئی ہو؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہا میرے بابا کا مجھ سے وعدہ تھا، زینب جب شام میں تم خطبہ پڑھو گی میں علی خطبہ سننے آؤں گا۔ مجھے اپنا بابا علی نظر نہیں آ رہا، یا علی اینا انتا، اے علی تو کہاں ہے؟ وہاں علی ظاہر ہوا، اور بس میں جا رہا ہوں، سوچتے رہنا، جہاں سوچو گے وہاں رونے کے لیے کافی ہوگا۔ زینب نے پکارا تو علی آ گیا، اکبر نے پکارا تو علی آ گیا۔ اللہ جانے، آؤ میرے ساتھ مل کر سوال تو کرو، یا علی تیری مصلحت کیا تھی؟ جب سکینہ کہہ رہی تھی یا علی میرے گوشوارے چھن رہے ہیں، یا علی میری پھپھی کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، یا علی رسن پہنائے جا رہے ہیں، یا علی رسیاں بانٹی جا رہی ہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ مجلس ادا کو منظور مقبول فرما، مانیان کی مسائی کو شرف قبولیت میں شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری یلیدہ بیانی قبول فرما، جو ان بے اولاد نارین عطا فرما، جو مقرض تنگ دست ہیں تنگ دستی دست فرما، مومن کے بچوں کو روزگار عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین۔